نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو اور عزیز دوستو، ہم نے آج کے درس کا آغاز سورہ کہف کی آیت نمبر 23 سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی بات کے بارے میں یہ نہ کہا کریں میں اس کو کل کروں گا، اللہ ان یشاء اللہ، مگر یہ کہا کریں اگر اللہ نے چاہا تو کل کروں گا۔ میرے عزیزو، اس صورت کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے، انہوں نے آ کر کے 3 سوال کیے، روح کی حقیقت کیا ہے ہمیں بتائیے، اور اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے ہمیں بتائیے، ذوالقرنین کون تھا اور ان کا قصہ کیا ہے ہمیں سمجھائیے۔ یہ 3 سوال اگر آپ نے بتا دیے تو انہوں نے کہا ہم یقین کر لیں گے اس بات پر کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو ان کے اس مطالبے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہہ دیا، بھائی میں تمہارے سوالوں کا جواب کل دوں گا، کل تک وحی آ جائے گی، اس لیے میں کل جواب دے دوں گا۔ اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ نہیں کہا۔ آپ کے ذہن میں تھا کہ بھائی وحی تو آتی ہی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحی آتی رہتی ہے، یہ تو پھر 3 سوال لے کر آیا، اور وہ بھی بہت اہم سوال، ایسے سوال کہ اللہ کے سوا جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور آپ نے کہا بھائی کل آ جانا، میں کل تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ اب کل آ گئی اور وہ لوگ بھی آ گئے کہ جی ہمارے سوالوں کا جواب دیں، لیکن وحی نہیں آئی، ابھی تک وحی نہیں آئی۔ حضور پریشان، اور ادھر انہوں نے اودھم مچا دیا، دیکھا نا ہم کہتے تھے یہ سچا نبی نہیں ہے، یہ سچا پیغمبر نہیں ہے، دیکھو ہمیں کہا تھا کل جواب دے دوں گا، میرے اوپر وحی آ جائے گی، کوئی وحی نہیں آئی۔ یہ سب معاذ اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، وہ روز روز آتے، اودھم مچاتے، لوگوں میں شور مچا دیا کہ دیکھو محمد پھنس گیا، اور جو ہے ہم نے اپنے جال میں اس کو پھنسا لیا، ہم نے 3 سوال پوچھے، ہمیں ٹال لائے، کل آ جانا کل آ جانا کل آ جانا، اور جو ہے ہمارے سوالوں کا جواب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جھوٹ کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ تو اودھم مچا دیا انہوں نے سارے جو ہے شہر کے اندر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان، کتابوں میں لکھا ہے 15 دن گزر گئے، 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ 15 دن کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے کہا میرے محبوب آپ جب بھی کسی کام کو لے کر بات کریں تو بغیر انشاءاللہ کے بات نہ کیا کریں، آپ نے ان سے یوں کہنا تھا میں تمہارے سوالوں کا جواب کل دوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ انشاءاللہ کا مطلب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ کہنا تھا اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا میں کل تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اس لیے ہمیں اس بات سے ذرا یہ بات اچھی نہیں لگی، اور آپ کی تنبیہ کے لیے ہم نے 15 دن تک وحی نہیں اتاری۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر ذرا تنبیہ فرمائی، اور صاف طور سے کہا دیکھو میرے محبوب جب بھی آئندہ آپ کسی بھی بات کو لے کر کوئی وعدہ کریں یا کوئی بات کریں تو یہ ضرور کہا کریں انشاءاللہ، میں کل آؤں گا انشاءاللہ، میں کل جاؤں گا انشاءاللہ، میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ،
جو بھی بات کریں آئندہ کو لے کر ساتھ ہی انشاءاللہ کہا کریں، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور آگے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کرو اگر بھول جاؤ۔ ہو جاتا ہے، ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بندہ بشر ہے، بھول چوک ساتھ لگی ہوئی ہے، اگر بھول جائے تو جب یاد آئے اسی وقت اللہ کو یاد کر لو۔ مثلا آپ نے کوئی بات کہی، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، بعد میں خیال آیا کہ یار انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، نہیں کہہ سکا، تو اسی وقت کہہ لو انشاءاللہ۔ آپ نے کوئی بات کہی، ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، اس وقت نہیں کہہ سکے، بھول گئے، بعد میں خیال آیا تو اسی وقت پڑھ لو ماشاءاللہ۔ آپ نے کسی نے آپ پر کوئی احسان کیا، آپ نے اس کو جزاک اللہ کہنا چاہیے تھا، بھول گئے نہیں کہہ سکے، بعد میں یاد آیا، اللہ کہتے ہیں اسی وقت کہہ دو جزاک اللہ۔ تو جب بھی آپ کو یاد آ جائے، بھول چوک ساتھ لگی ہوئی ہے، ہر انسان بھول سکتا ہے میرے دوستو عزیزو۔ نسیان، بھول چوک، یہ ایک ایسی چیز ہے اللہ کے علاوہ ہر کسی کے ساتھ ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ قطب ابدال ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی عام انسان ہو۔ اللہ کی ذات صرف ایسی ہے جو کبھی نہیں بھولتی، اللہ کے علاوہ سب بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جایا کرتے تھے، اور بھی اس طرح کے واقعات ہمیں سیرت کے اندر ملتے ہیں کہ حضور بھول گئے، اور اس کائنات کا سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ بھول گئے تھے، اور بھول کر انہوں نے ایک درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ تو جب ہمارے ابا بھول گئے تھے تو وہ بھولنے کی بیماری وہ ساری اولاد کے اندر منتقل ہو گئی، اب تو ساری اولاد بھولے گی۔ تو بھول چوک سے اگر کوئی پاک ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کبھی کچھ نہیں بھولتے، باقی ہر آدمی بھول سکتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں بندہ بشر ہے، بھول سکتا ہے، جب بھی یاد آ جائے اسی وقت اللہ کا نام لے لو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِيَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یہ کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب بھلائی کے معاملے میں اس سے بھی قریب تر میری رہنمائی کرے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اللہ کہتے ہیں وہ غار والے 7 نوجوان غار کے اندر کتنے دن رہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی غار میں 300 سال تک سوئے، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور مزید 9 سال، ٹوٹل کتنا ہو گئے؟ 309 سال۔ اللہ کہتے ہیں وہ 309 سال سوئے۔ نبی